اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 پارے ہمارے مکمل ہوئے اور آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے پارہ نمبر 12 وما من دابہ۔ پارہ نمبر 12 کے مشکل الفاظ کو ہم نے کور کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اسکرین پر آپ کے سامنے پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے، یہاں سے شروع ہے وما من دابہ۔ اب اس پارے کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ایک ایک کر کے حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 شروع ہونے کے ساتھ سورہ ہود شروع ہوئی، تو سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 27 نمبر آیت سورہ ہود، پارہ نمبر 12 وما من دابہ۔ تو اس کا یہ جو لفظ ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر وقف کیسے ہوگا، یا پر۔ اراذلنا بادی الرأی، بادی الرأی، یا کو را کے ساتھ ملایا، را کو حمزہ ساکنہ کے ساتھ، حمزہ ساکنہ پر ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا را زبر یر، را حمزہ زبر را، بادی الرأ۔ آگے جو ہے یا ہے، اس پر ہم نے زیر پڑھنی ہے، یا زیر ی، رأی، یا کہیں بہت سارے کیا کہتے ہیں، رأی حمزہ کہہ دیتے ہیں۔ بادی الرأی حمزہ نہیں ہے، یا ہے، یا۔ بادی الرأی، جب رکیں گے تو یا کو سکون دے دیں گے، جزم کی حالت میں ہم نے یہاں روکنا ہے اس کو۔ بادی الرأی، بادی الرأی، رأی یہ ہو جائے گا، صرف یہ، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، صرف سکون آ جائے گا یا پر، رأی۔ بادی الرأی وقفاً، بادی الرأی۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 34 ہے۔ آیت نمبر 34 میں یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے۔ بہت سارے کیا پڑھتے ہیں، دال بھی پڑھ دیتے ہیں یہاں پر، اردتو، اردتو۔ تو آپ جانتے ہیں قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر ہم نے دال کو نہیں پڑھنا، صرف تا کو پڑھنا ہے، یعنی را کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ ان اردتو حمزہ زبر ا، را تا زبر رت، تا پیشتو رتو، را کو ڈائریکٹ تا کے ساتھ ملایا۔ ان اردتو، ان اردتو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 41، سورہ ہود کی آیت نمبر 41، اور یہ جو لفظ ہے نورانی قاعدہ جو ہم نے اپلوڈ کیا اس چینل پر، اس میں تفصیلی سکھایا ہے، مشکل الفاظ بھی ہم نے کور کیے تو اس میں بھی سکھایا ہے۔ یہ تو ہم سکھا چکے ہیں، پھر یہ سامنے آ گیا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں، پارہ نمبر 12 میں ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا۔ میم کو جیم کے ساتھ ملایا، میم جیم زبر مج، جیم پر جو کلر ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جیم پر قلقلہ کرنا ہے، یعنی حرف کو اس طرح پڑھنا کہ وہ حرف ہمارے منہ کے اندر راؤنڈ کرے گا، گھومے گا۔ میم جیم زبر مج، جیم کو گھمانا ہے، مج۔ را کھڑی زیر امالہ رے، یہ جو کھڑی زیر ہے یہ امالہ کہلا کر اس کو ہم نے را کو مجہول پڑھنا ہے۔ معروف کس طرح پڑھتے ہیں، معروف پڑھتے ہیں مجری، اگر ہم ری پڑھیں اس کو کہا جاتا ہے معروف۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ ہے جس کو ہم نے مجہول پڑھنا ہے، یعنی مجریہا، جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں را کھڑی زیر رے اردو والا، تو اردو والا پڑھ لیں یہاں پر، مجریہا ومرساہا، اس کو مجری نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔
مجریہا ومرساہا۔ اگلا لفظ دیکھیں، سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 42، اس سے اگلی آیت ہے جو آیت نمبر 42، اس میں ہم نے دو لفظ دیکھنے ہیں، ایک تو یہ چھوٹا نون اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ خالی الف ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح ہا پیش ہو، چھوٹے نون کو با کے ساتھ ملایا، نون با زیر نیب، نوح ابْنَهُ وَكَانَ فی معزلیہ، معزلی لام کو یا کے ساتھ ملایا، معزلیہ، یا کا زبر یا، بنیر کم معنا، با پیش بو، نون کو یا کے ساتھ ملایا، یا کو را کے ساتھ، کیونکہ خالی الف ہے اور پیچھے سے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں ہم نون کو یا اور یا کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر یہاں جو ہے الگ پڑھیں، الف سے شروع کریں، تو خالی الف والا قاعدہ لگے گا جو اس چینل پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ تیسرے نمبر والا حرف پر زبر ہو یا زیر ہو تو پہلے حرف یعنی الف پر ہم نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے ار، حمزہ را زیر ار، لیکن یہاں ملا کر پڑھیں گے، پیچھے سے لفظ آ رہا ہے تو یا کو را کے ساتھ ملانا ہے، یا بنیر کم، آگے با کو نہیں پڑھنا، کاف کو ملانا ہے میم کے ساتھ، با اور میم کا مخرج ایک جیسا ہے، اب جیسے کہ دو حرف ایک جیسے جمع ہوں، پہلا ساکن ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، دوسرا حرف مشدد ہے اس کو پڑھنا ہے تو یہاں با کو چھوڑ دیں گے، کاف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، یا بنیر کم معنا، اس کو کب معنا نہیں پڑھنا، کم معنا ولا تکم مع الکافرین۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں، اسی کی نچلی لائن میں یہ لفظ مجھے نظر آ گیا، ابھی آیت نمبر 43 میں ہے۔ اب بہت سارے جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سین زبر سا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کو اوپر کھینچنا ایک الف کی مقدار کھڑا زبر کی وجہ سے، سا، اور واو یا مد زیر وی، واو کو یا کی طرف ملا کر نیچے کی طرف کھینچنا ہے، سآوی، سآوی۔ اگلا لفظ دیکھیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 48 ہے، سورہ ہود آیت نمبر 48 ہے، تو یہاں پر ہم نے دو لفظ دیکھنے ہیں، ایک تو یہاں ہا کو ہا کے ساتھ ملانا ہے، قیل یا نوح اہبط، ہا کو ہا کے ساتھ، اب دیکھیں یہ ہا اور یہ چشمے والی ہا دونوں میں فرق ہے، تو جب ملائیں گے تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر ان کی آواز نکالنی ہے، یا نوح، پہلے ہا کا ساؤنڈ پھر ہا کا، بیت، با طازر بیت، بسلام منا وبرکات علیک، اور اگلا جو لفظ ہے وعلا، یہاں سے امم ممن معک، جو مشکل الفاظ ہم نے پہلے کور کیے تھے اس میں بھی ہم سکھا چکے ہیں، اور ابھی میں آپ کو کچھ مختصر بتاتا ہوں کہ یہاں پر 5 الفاظ آپ یاد رکھیں، ان کو گنتے جائیں، اوما، مم، مم، معک، 5 ساؤنڈ تھے، کاؤنٹ کریں، اوما، مم، مم، معک، یہ 5 ساؤنڈ یہاں پڑھ لیں گے، بس آپ کو یہ لفظ ادا ہو جائے گا۔ اس کو میں اب جلدی میں پڑھتا ہوں، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں،
سورہ ہود مکمل ہو چکی، اب ہے سورہ یوسف، لیکن پارہ نمبر 12 ہی ہے، 12 نمبر پارہ چل رہا ہے اور سورہ یوسف شروع ہو چکی ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 نمبر آیت کا شروع ہو رہا ہے خالی الف سے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 شروع ہو رہی ہے جس لفظ سے، اس کا پہلا حرف ہے خالی الف، اور خالی الف کے بارے میں تفصیلی ویڈیو میں نے ذکر کی تھی کہ اس کے بعد اگر لام ہو تو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو تیسرا حرف دیکھا جائے گا، تیسرے حرف پر پیش ہے تو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تیسرا حرف ہے الف کے بعد قاف، قاف کے بعد تا، تا پر پیش ہے تو ہم نے خالی الف کو یہاں پر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی حمزہ قاف پیش اق۔ اب خالی الف ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا تیسرے نمبر والا حرف دیکھا جائے گا، اس پر کیا ہے، یہاں تا پر پیش ہے تو یہاں پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن خالی الف والی ویڈیو میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کمنٹس میں کہ قاری صاحب کیا ضرورت ہے ان کو خالی چھوڑنے کی، جب پڑھنا ہے جو حرف وہ لگا دیں، یعنی پیش لگا دیں، زبر زیر لگا دیں، ہم پڑھ جائیں گے، اس طرح خالی کیوں چھوڑا ہے؟ تو دیکھیں اس کو خالی چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ یہیں سے شروع پڑھنا شروع کریں، یا تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں، جیسے کہ یہاں ہے یہ چھوٹا نون دیا ہے، اب کوئی آیت نمبر 8 پہ رکتا نہیں ہے، آگے ملا کر پڑھتا ہے، تو اس کو ملانے کی سہولت بھی حاصل ہو، یعنی مبینی نقتلو، مبینی یہاں ایسے رکا، پھر چھوٹے نون کو آگے قاف کے ساتھ ملا کر پڑھ لی، اگلی آیت بھی پلس کر کے مبینی نیق نون کو قاف کے ساتھ، پھر خالی الف بیچ میں ختم ہو جائے گا، نقتلوا یوسف او اطرحوا، تو یہ ملانے کی صورت بھی باقی ہے کیونکہ خالی الف ہے، اور اگر یہاں ملا نہیں رہے تو پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہیں، اس وجہ سے یہاں زبر زیر پیش نہیں لگایا۔ اگر یہاں پیش لگا دیتے ہیں، زبر لگا دیتے ہیں، زیر لگا دیتے ہیں، تو کوئی ملا کر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، یہاں رکنا ہوگا ضرور اس کو مبین، پھر اس کو الگ پڑھنا ہوگا۔ تو یہاں حالانکہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، جائز ہیں اور تجوید کے اعتبار سے بھی، اس لیے اس کو خالی چھوڑا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک سوال کا جواب تھا، اب ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ اس لفظ کے تیسرے نمبر پر جو ہے پیش ہے۔ اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف، تو سورہ یوسف کے اس لفظ کو ہم نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس لفظ کے ساتھ آج پارہ نمبر 12 کے مشکل الفاظ مکمل ہوئے، جو بڑے بڑے مشکل تھے ان کو ہم نے حل کیا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بہرحال وہ آپ اپنی محنت سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر کوئی سا مشکل لفظ وائس کر دیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا صحیح طریقہ پڑھنے کا بتا دیں گے۔ آج کے اس سبق کو آپ دیکھ لیں، کل انشاءاللہ پارہ نمبر 13 حل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔